اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. جیسا کہ سورہ جن آیت نمبر 15 تک جو ہے نا، جن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں وہ ذکر ہے. آیت نمبر 16 سے اللہ نے کہا کہ اگر تم توحید پر جم جاؤ گے پوری زندگی، اگر آپ توحید پر جم جاؤ گے، صحیح عقیدے پر جم جاؤ گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم نعمتوں کی بارش تم پر کریں گے، نعمتوں کی بارش. جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر پورے گاؤں والے، پورے قریے والے توحید پرست ہو جائے، متقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ رزق تم پر دے گا. آج کمائی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا تقوی نہیں ہے. آپ کے اندر اگر تقوی ہے اللہ کمائی میں برکت دے گا. وہی اللہ نے کہا کہ اگر آپ توحید پر جم جاؤں گے، تقوی پر، اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ آپ پر کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم تم کو آزماتے ہیں. لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال چھین کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ مال آزمائش ہے. حدیث مشہور ہے فِتْنَةُ أُمَّتِي المال، اس امت کا جو فتنہ ہے مال ہے. بلکہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے دو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دوسرا، کبھی یہ مت بولو کہ یہ مال میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے. کبھی یہ مت بولو، کبھی آپ یہ مت بولو کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. اگر آپ دو کام کریں گے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو بس اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عمر میں سب برکت دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو دین سے منہ موڑتا ہے، یعنی کہ جو توحید پرست نہیں ہے، جو توحید سے دور ہو جاتا ہے، یسلکہ، اللہ اس کو داخل کریں گے، عذاباً، ایک ایسا عذاب، صعدا، چڑھتے ہوئے عذاب میں. جہنم میں قسم قسم کے عذاب ہیں. ایک گرم گرم پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ چڑھائیں گے جو توحید پرست نہیں ہے. ایک اور جو تفسیر ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ای القرآن، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نار جہنم میں داخل کریں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، لیکن آج ہم لوگ اسی قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نا قرآن پڑھو، اس کو سمجھو. جو اس طرح نہیں کرے گا اللہ اس کو بھی جو نا جہنم میں داخل کرے گا. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کا ہے، یہ مسجد اللہ کا ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکار. مسجد میں بیٹھ کر یا غوث میری مدد فرما، یا ولی میری مدد فرما، نہیں، اللہ کو پکارو ڈائریکٹ. آپ بعض لوگ مسجد میں بیٹھ کر اے نبی کے صدقے طفیل سے میری دعا قبول فرما، جائز نہیں ہے. آپ مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، نبی کے صدقے طفیل سے، نبی کے وسیلے سے جائز نہیں ہے شریعت میں. وہی اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. ایک اور جو تفسیر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد بولتی یہ جو ہمارا جو سجدہ کرنے کے اعضاء بولتی، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. نہ ہی قبر کے سامنے سجدہ کریں گے نعوذ باللہ، نہ ہی مزار کے سامنے، نہ ہی بت کے سامنے. صرف اور صرف یہ سجدہ جھکے گا تو للہ، پیشانی جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. اسی وجہ سے نماز جنازہ میں سجدہ ہے نہیں ہے، نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس کے بعد آیت نمبر 19 میں سورہ جن کا جو واقعہ، جو تفصیل گزر چکی ہے اس سے پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، کھجور کے درخت، جو کھجور کا جو باغ تھا وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. اطراف جن آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سننے کے لیے کھڑے ہوئے، پورے جن. کس طرح کھڑے ہوئے؟ اللہ نے کہا، دیکھیے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عبداللہ مطلب اللہ کے بندے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے کھجور کے باغ میں، یدعو، اللہ کو پکار رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. کادوا یکونون علیہ لبدا، لبدا مطلب یہ ہے جیسا کہ امام حرم آتے ہیں، ہم لوگ کس طرح جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ جن ایک کے اوپر ایک چڑھ چڑھ کے قرآن سن رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 12,000 جن تھے، 12,000 جن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن رہے تھے، ایک کے اوپر ایک چڑھ چڑھ کر جو ہے نا قرآن سن رہے تھے. اس طرح کی بھیڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اطراف پورے جنوں کی بھیڑ ایک کے اوپر ایک چڑھ کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن رہے تھے، لبدا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قل، اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کہہ دو
انما ادعو ربی، میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، ولا اشرک به احدا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اے نبی آپ کہہ دو، قل انی لا املک لکم ضرا، میں آپ کو نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ کو نقصان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ ہی میں آپ کو جو ہے نا نفع دے سکتا ہوں، نہ ہی میں نقصان دے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ولا رشد، نہ ہی میں آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں، نہ ہی میں آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ نبی کے ہاتھ میں نہ ہدایت ہے، نہ گمراہی ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت و گمراہی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینا چاہے تو میں سے کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ لن یجیرنی من اللہ احد، کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عذاب دینا چاہے کوئی انسان مجھے نہیں بچا سکتا۔ سب کچھ ہم مانگیں گے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، اللہ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا ذمہ داری ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم، وہ جہنم میں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوگا، نعوذ باللہ۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا، جب جہنم والی آیت سے گزرے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ، جب جنت والی آیت سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ ہم بولیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ کافر جب قیامت کی اپنے حشر کے میدان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ آج کافر قیامت کی ایمان نہیں لاتے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے، جب کافر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ، وہاں جان لیں گے کافر، معلوم ہو جائے گا ان کو، کیا معلوم ہو جائے گا؟ اضعف ناصرہ، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا میں کیا ہے، کافروں کی مدد کرنے والے بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیں، سپورٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اضعف ناصرہ، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، میجارٹی بھی کم ہوگی۔ میجارٹی کم ہونے کا مطلب مفسرین نے فرمایا کہ اکیلا اکیلا وہاں کھڑے رہیں گے کافر، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بس جہنم پکاری کی تدعو من ادبر وتولی، اے کافر تو میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، ایک کافر وہاں پہچان لے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ کافر پوچھتے کہ محمد قیامت کب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سورہ کہف میں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اے نبی بتاؤ کہ قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اجری، ان کا معنی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اجری، میں خود نہیں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں، میں خود نہیں جانتا ہوں۔ اقریب، کیا قیامت قریب ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ او یجعل له ربی امدا، یا قیامت دور ہے؟ یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ قیامت کب آئے گی، قریب ہے یا دور ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مشہور ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، اے جبرائیل نہ تم جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ 2035 میں قیامت آئے گی، وہ مسلمان کافر ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، نبی تک بھی معلوم نہیں، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ دیکھیے سب عقیدے کے مسئلے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جاننے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتی، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتی۔ عالم الغیب، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے کہا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی بات کسی کو نہیں بتاتے، یاد رکھیں۔
فلا يظهر على غیبہ احد. غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اچھا, الا من ارتضى من رسول, اگر جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کی باتیں بتاتا ہے. یاد رکھ, غیب کی باتیں رسولوں کو بتاتا ہے. رسول نہیں جانتی غیب, لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. جیسا کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو قبر کشادہ ہو جاتا ہے, قبر لمبی ہو جاتی ہے. کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. آخری رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتی ہیں, یہ غیب کی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو جو نا غیب کی باتیں بتاتا ہے, بلکہ نبی نہیں جانتے. جیسا کہ قیامت قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پلس کو توڑیں گے, سور کو قتل کریں گے, یہ سب ہے حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ غیب کی باتیں اللہ نے نبی کو بتایا تو نبی نے ہم کو بتایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. یہاں وہی جب نازل ہوتی تھی اس وقت کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہوتے, اطراف فرشتے آ کے کھڑے ہوتے. ایسے وقت جبرائیل امین آ کے وہی نازل کرتے تھے. وہی اللہ نے کہا کہ آگے پیچھے چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہوتے اور جبرائیل امین آ کر جو نا ان پر وہی نازل کرتے. یہ وہی کا ایک طریقہ تھا, کیونکہ وہی کے کئی طریقے ہیں, کئی جیسا کہ ایک مرتبہ خود وہی کے کئی قسم ہیں. جبرائیل علیہ السلام خود آ کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے بعد دین کی باتیں بتاتے تھے. یعنی تو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کے بتاتے تھے, دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں. یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے نا بات ڈالتے تھے. یعنی تو وہی کی ایک شکل خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا. کئی شکلیں وہی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام خود آتے تو ہمارے نبی کے اطراف فرشتے کھڑے ہوتے, ایسے وقت جو نا وہی نازل ہوتی. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبیوں نے اپنی قوم تک توحید کی باتیں پہنچا دی. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. یاد رکھ, توحید ہماری زندگی کا اصل. یاد رکھ, اس کے بغیر کامیابی نہیں, اس کے بغیر کامیابی نہیں. یاد رکھ, تعویذ لگائیں گے شرک, رتی برابر بھی شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, رتی بھی شرک. توحید ہمیشہ ہماری زندگی میں لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. رسولوں کے بعد جو علم تھا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علم تھا اللہ تعالیٰ کو معلوم. اگر میں کہوں آپ میں سے کچھ انجینئر ہوں گے, آپ کے پاس جو علم ہے اللہ کو معلوم ہے. میرے پاس جو علم ہے اللہ کو معلوم ہے. آپ کے پاس جو علم ہے اللہ کو, ہم میں کہ جن کے پاس جو علم ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللہ کا علم اگر آپ پہچاننا چاہیں, وَأَحْصَى, اللہ شمار کرتا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے, 1 2 3, یعنی کہ کتنے چونٹیاں ہیں زمین میں اللہ کو معلوم ہے, کتنے لاکھ چونٹیاں ہیں اللہ کو معلوم, کتنے کالی چونٹی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم. یعنی کہ بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ذرات جو ہوتے دعا میں, دھول میں ذرات جو ہوتے وہ کتنے ہی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہر چیز اللہ کو تعداد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بلکہ درخت میں کتنے پتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم. یہ اللہ کا علم ہے, یہ اللہ کا علم. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ سورہ جن کی جو ہے نا ہماری تفسیر ہوئی. یعنی کہ سورہ جن میں مختصر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے, جنہوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کرے, پھر جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں کہ توحید کی باتیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخری جو رکوع ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.